الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي نعماءه العالمين ولا يعدي حقه المجتهد خالق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الشفيع المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أخيه ووزيره وبشيره وابن عمه وبارس علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة فاطمة الزهراء السلام الله عليها. والصلاة والسلام على حسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الكلين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم محفل ذات عادیت کا ارشاد گرامی ولو ان قرآنا، اور اگر کوئی قرآن سیرت به الجبال جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے، او قطعت به الارض یا جس کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے کی جائیں، او کلم به الموتى یا مردوں کے ساتھ کلام کیا جائے، مردوں کو زندہ کیا جائے، تو وہ یہی قرآن ہے اور تمام امور کی بات ہے جو خدا ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے اور تمام مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن کا ہر حکم یقینی ہے، تمام فرامین قرآن حق ہیں، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب قرآن صامت میں شک کرنے والا کافر ہے تو جو قرآن ناطق میں شک کرے وہ کیا ہے؟ جو قرآن صامت میں شک کرنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کے الٹ کرتے ہیں۔ جب قرآن کہتے ہیں میرے ذریعے مردے زندہ ہوتے ہیں، جب کوئی نہ مر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر یاسین پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہاں یاد رکھو کہ سورہ یاسین جو ہے وہ کسی کے اوپر جس وقت وہ عالم نظام میں ہو اس کا پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں،
ہم کہتے نہیں ہم نے قرآن پڑھ کے مارنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سورہ یاسین. میں خود بھی اس بات کی تاکید کیا کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اصل اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو مر رہا ہے ہم نے اس کو سنانا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہ زندگی میں اگر امام مبین کو نہیں پہچانا تو کم از کم مرتے ہوئے پہچان جائے کہ امام مبین کے سینے میں سب ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ بتاتا ہے کہ اگر زندگی میں امام مبین کو نہیں سمجھا تو کم از کم مرنے سے پہلے تو سمجھ لے کہ امام مبین کے سینے میں سب ہے اور امام ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب دوسری سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کس عظمت کا مالک ہے، اتنی بلند ہے اور اتنا بلند مرتبہ ہے. تو یہ یاد رکھے کہ مسلمان جو بھی ہے اس کا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا، اور اگر چھوتے ہیں تو ایک حرام کیا، گناہ کیا. لہذا اب تھوڑا سا توجہ دیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ قرآن کیا ہے اور کہاں ہے. جو ہے یہ یاد رکھیں ہر چیز کے وجود کی، ہر چیز کے چار قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی چار قسمیں ہیں؟ وہ چار قسمیں یہ ہیں. ایک وجود لفظی. وجود لفظی کیا کہ آپ نے زبان سے کہا قرآن، یہ وجود لفظی. دوسری ہے وجود مکتوبی، یعنی لکھ دیا قرآن، یہ وجود مکتوبی. یعنی یہ ملفوظی، مکتوبی اور وجود ذہنی، ذہن میں تصور کر لیا، ذہن میں تصور کر لیا. اور چوتھا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وجود اصلی. جو ہے چوتھا کسی بھی چیز کا وجود اصلی. جب یہ چار باتیں یاد آ گئی تو میں مزید واضح کر دوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو پیاس لگی، ایک آدمی کو پیاس لگی، وہ کھڑا ہو گیا جناب اور کھڑا ہو کر شروع کر دیا پانی 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 پانی. کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز نہیں بجھے گی. یہ ہے وجود لفظی. وہ کاغذ قلم لے کے لکھتا رہا پانی پانی پانی، اتنا لکھ دیا تو کوئی کتابیں کاپیاں بھر دی، کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز نہیں. ذہن میں وہ 7 سمندروں کا تصور لے کے کھڑا ہو گیا، کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں. جب تک کہ اصل پانی استعمال نہیں ہوگا اس وقت تک پیاس نہیں. سمجھ آئے؟ اب کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے یہ لکھا ہوا ہے یہ کون سا وجود ہے؟ وجود مکتوبی، کتابت شدہ وجود، وجود مکتوبی. اب وجود مکتوبی کو آپ سمجھ لیں کہ وجود مکتوبی کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا حرام. وجود مکتوبی کو بغیر کتاب طہارت کے ہاتھ لگانا حرام. اب یہ جب اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اصل وجود کیا ہے؟ اصل وجود کے بارے میں ملتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن جو ہے وہ کتاب مکنون میں ہے، لوح محفوظ میں ہے،
اور اس کو سوائے پاک و پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. اس کو سوائے پاک و پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. جب اس کو کوئی پاک و پاکیزہ لوگوں کے علاوہ چھو نہیں سکتا، ہماری حالت تو یہ کہ ہم مکتوبی قرآن کو نہیں بغیر طہارت کے چھو سکتے. اور پھر کیا ہے، قرآن کہتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ کیا ہے، آیات بینات ہیں. قرآن کیا ہے، آیات بینات ہیں. پھر فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، ہمارے وہ سینے ہیں کہ جن میں آیات بینات موجود ہیں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دو کہ جب قرآن مکتوبی کو چھونا آپ کے لیے بغیر طہارت کے حرام ہے، جس کے سینے میں ہی آیات بینات ہو وہ کس قدر پاک و پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے. نعرہ حیدری، وہ اس قدر پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہوگا جن کے سینے میں آیات بینات ہوں. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوت العلم سے ہم مراد، اوت العلم سے ہم مراد ہیں. اب اس وقت وہ ہیں ہی منبع قرآن، تو پھر ہم بیٹھ کے ویسے شروع کرتے ہیں امام کیسا ہوتا ہے، امام ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہماری اپنی خام خیالی ہے. امام کے بارے میں بیٹھ کے بحث نہ کرو، اپنے آپ کو گناہ گار کرو. ہاں یہ سمجھ لو کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے خدا پسند کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے، جسے خدا پسند کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو ہماری بحث نہیں، امام سب کچھ جانتا ہے، امام کے سینے میں سب کچھ ہے، امام کو ہر چیز کا علم. اور پھر ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آچا لگتا ہے آقا مولا کیا آپ کے جد کا یہ فرمان سچ ہے کہ اگر مردے پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے تو وہ زندہ ہوگا. آپ نے فرمایا سچ ہے، تم 70 کہتے ہو 7 مرتبہ پڑھو تو بھی مردہ زندہ ہوگا. جب کہا ابن رسول اللہ 7 پر تو آپ نے فرمایا تم 7 کی بات کرتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو تو بھی زندہ ہوگا. پھر تجرب کیا آپ نے فرمایا تم 1 کی بات کرتے ہو، اگر سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے تب بھی مردہ زندہ ہوگا. ہم سے کہا کہ آقا مولا بہت دفعہ تجربہ کیا مگر ایسا ہوا نہیں، مگر ایسا ہوا نہیں. آپ اس طرح کریں چلیں مردہ زندہ کر دیں. لے گئے امام کو ساتھ لے جا کے ایک جگہ ایک مردہ پڑا ہوا تھا. آقا مولا سورہ فاتحہ سے اس کو زندہ کر دیں. لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور فرمایا قم بإذن اللہ. مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب اس نے تعجب کیا کہ آقا مولا میں نے تو بہت دفعہ کیا لیکن مردہ زندہ نہ ہوا. آپ نے 1 ہی مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا، مردہ زندہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اس کے پڑھنے کے لیے بھی ایسی پاک و پاکیزہ زبان چاہیے. صلوات پڑھ دے. جب کام خراب کرتی ہے وہ ہے زبان کی نجاست، اور جو زبان کو پاک رکھے وہ ہے طہارت. اور ظاہری بات ہے ہم اپنی زبان پر غور کر کے دیکھیں ہم دن میں کتنی مرتبہ زبان کا کیا حشر کرتے ہیں. لہٰذا کیا ہے نہیں امام نے واضح طور پر فرما دیا کہ یاد رکھو زبان کی طہارت جو ہے وہ قرآن پاک کو
بتاتی ہے کہ قرآن کس مقام کا پھر اسی طرح ایک جنگ میں سرکار میرے سامنے ایک صحابی کا ہاتھ تھا، اور یہ یاد رہے کہ قرآن فائدہ اس کو دیتا ہے جو قرآن کی عظمت کو، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن ہے یہ کام صحیح سے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام سی صحیح سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، عام کاغذ ہے، عام سی کتاب ہے، تو پھر اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوگا تو ہم نے قرآن سے لینا ہے سب سے پہلے قرآن کا اپنے اندر احترام، قرآن کا مقام پیدا کر پھر قرآن سے لیتے، اور سرکار میرے اسلام کی بارگاہ میں آیا کہا یار یہ ہاتھ کٹ گیا، راوی کہتے کہ میں نے دیکھا سرکار نے ہاتھ پکڑا جہاں سے کٹا ہوا تھا وہاں رکھا اور پڑھا اور جاؤ دیکھا تو ہاتھ اس طرح